الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللہ رؤوف بالعباد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ القلوب. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء. پیچھے خشیت الہی کی بات چل رہی تھی اور اسی ضمن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ روز حشر ایک ایسا دن ہے کہ جس دن تمام اعمال وہ بھلے ہوں یا برے سب سامنے ہوں گے. ہر کوئی اپنے کردار کو اپنے سامنے پائے گا، اس نے اچھا کیا یا برا کیا. اور برائی کرنے والا اس دن یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے اور اس میرے کردار کے درمیان دور دراز کی مسافتیں حائل ہو جائیں. انسانی زندگی دراصل مقصد نہیں ہے، مقصد زندگی کا تعمیر آخرت ہے. دنیا کی زندگی ایک وقتی اور لمحاتی عرصہ ہے جو ایک آزمائش ہے. اللہ کریم نے دنیا کی بے شمار نعمتیں انسان کے سامنے بکھیر دی ہیں اور انسان کو ان سب کا ضرورت مند بھی بنایا ہے. بدن مادی ہے، اس کی غذا دوا سب اسے مادی چاہیے. اور دنیا میں جتنی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب مٹی ہی کی مورتیں ہیں. کہیں پھول کھلتے ہیں، کہیں پھل بنتے ہیں، کہیں غلہ اگتا ہے یا چارہ اگتا ہے. جو کچھ بھی ہے مٹی ہی کی مختلف صورتیں ہیں. مٹی ہی کے مختلف عناصر کو اللہ کریم ترتیب دے دیتے ہیں اور مختلف چیزیں بن جاتی ہیں. پھر ان سب کی ہمیں ضرورت بھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے کسی چیز کے استعمال سے منع نہیں فرمایا، بلکہ روئے زمین کی تمام نعمتیں انسان ہی کے لیے بنائی ہیں، مگر ان کا طریقے استعمال اور طریقے حصول عطا فرمایا ہے. کوئی بھی نعمت آپ جائز وسائل سے حلال طریقے سے حاصل کریں اور اسے حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے اس سے استفادہ کریں، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو جتنے طریقے حصول رزق کے دین نے بتائے ہیں ان میں مشکل بھی نہیں ہے اور شرمندگی بھی نہیں ہے، اور جتنے طریقے حصول رزق کے دین کے خلاف ہیں وہ مشکل بھی ہیں اور ان میں معاشرے میں شرمندگی کا احساس بھی موجود ہے. کوئی انہیں بھلا نہیں کہتا. تو انسان کے ذمہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا کا کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، دوستی دشمنی کرتا ہے، تو اس میں نظر یہ رکھے کہ میرے اس کام کے نتیجے میں آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اب یہ ایک بڑی مشکل بات ہے
کہ بندہ کام تو یہاں دنیا کا کرے، مادی دنیا میں رہتا ہو، لیکن اس کی نگاہ میں اتنی وسعت ہو کہ اس کام کے نتیجے میں آخرت میں جو تعمیر ہو رہا ہے یا آخرت میں جو اجر بن رہا ہے اس پر اس کی نگاہ ہو. تو یہ مشکل حل کر دی آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اسی طرح تمام انبیاء و رسل نے یہ مشکل حل کر دی اپنے اپنے زمانے میں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک عمل کا نتیجہ ارشاد فرما دیا. منصب نبوت ہوتا ہی یہ ہے کہ نبی بشیر بھی ہوتا ہے، نبی نذیر بھی ہوتا ہے. بشیر سے مراد یہ ہے کہ جس کام میں تعمیر آخرت ہو رہی ہے اس کے اچھے نتیجے کی خوشخبری سناتا ہے، اور نذیر سے مراد یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا اور دور آخرت میں میدان حشر میں اس کے بعد جو نقصان اسے پہنچنے والا ہے، اللہ کا نبی اسے اس دنیا میں آگاہ فرما دیتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس سے یہ نقصان ہوگا. تو گویا دنیا کی پوری زندگی کے ہر لمحے کا مدار ہے اس تعلق کے ساتھ، اس رابطے کے ساتھ، اس واسطے کے ساتھ جو ہمیں نصیب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور بہت ہی بڑا محروم شخص ہے جسے نور ایمان نصیب نہیں. کفر ایک ایسی تاریکی ہے کہ جو اعمال کے نتائج سے بندے کو بے خبر کر دیتا ہے، معرفت الہی سے محروم کر دیتا ہے، عظمت الہی سے دور کر دیتا ہے. اور یہ ساری وہ مصیبتیں ہیں جو اس کی دائمی اور ابدی زندگی میں اس کے لیے بے پناہ مصائب کا باعث بنے گی. اللہ جل شانہ ہر لمحے ہر جگہ موجود بھی ہے، ہر کام ہر بات سے باخبر بھی ہے. ظاہر تو ظاہر کی بات ہے، جو کچھ دلوں کے اندر ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے. شاہ رگ سے ہمارے قریب تر ہے، ہماری ذات سے زیادہ ہمارے قریب اس کی ذات ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ انسان مادی ضرورتوں میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اس طرف اس کی توجہ نہیں رہتی. پھر نور ایمان سے مراد یہ ہے کہ معرفت الہی نصیب ہو، اپنی ضرورتوں کا صحیح ادراک نصیب ہو اور اس کے مطابق کام کرے. بلکہ عبادات کا نتیجہ یہ ہے، جتنی عبادات فرض ہیں یا جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اس سے حاصل ہی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں توفیق عمل ارزاں ہوتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. عبادت جو ہے یہ دو کام کرتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے اور یاد الہی کی توفیق ارزاں کر دیتی ہے. عبادت اگر قبول ہوتی ہے، نمازیں قبول ہوتی ہیں، روزے قبول ہوتے ہیں، حج قبول ہوتا ہے، تو اس کا ثواب کیا ملتا ہے؟ اس کا ثواب یہ ملتا ہے کہ بندہ بے حیائی چھوڑ دیتا ہے، برائی سے رک جاتا ہے، اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، عظیم ترین نعمت یاد الہی اسے نصیب ہو جاتی. ہر عمل میں ہر قدم پر اس کے سامنے عظمت الہی پیدا ہوتی ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، یہ ایک تھوڑا سا وقت ہے جو گزر جائے گا، اور اس کے بعد مجھے اگلی زندگی میں، دائمی زندگی میں جسے ختم نہیں ہونا، یہ بڑا تھوڑا سا وقت ہے جو ہمارے پاس ہے. لیکن وہاں کی زندگی کے مطابق یہ تو لمحہ بھر بھی نہیں بنتا جو ابد الآباد پر محیط ہے، تو اس کی تعمیر اس پر منحصر ہے. لیکن انسان اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے. اب دو چیزیں ہیں اس میں، اس کا وجود مادی ہے لیکن روح
عالم امر سے ہے، قل الروح من امر ربی۔ ایمان، عبادات، اذکار، اتباع رسالت، یہ ساری روح کی غذا ہے، اور مادی چیزیں بدن کی غذا اور دوا ہے۔ اب انہی مادی چیزوں کو، اسی مادی غذا کو، مادی دوا کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو ہمارے دو کام ہوتے ہیں کہ مادی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں اور تعمیر آخرت بھی ہوتی ہے، روحانی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، روح کو بھی طاقت ملتی ہے، بدن کو بھی طاقت ملتی ہے۔ اگر اس سے آدمی ایمان سے ہی محروم ہے تو قرآن حکیم کے نزدیک اس کی روح ایمان کے بغیر زندہ نہیں ہے، ایک لاش ہے، جس لاش کی چلتی پھرتی قبر بنا ہوا ہے۔ وَإِنَّ أَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، کہ ان لوگوں کے بدن جو ہیں قبر میں جانے سے پہلے روح کی قبریں بن گئی۔ خوب مصرع کہا کسی نے، اور یہ حق ہے۔ قرآن حکیم کے نزدیک زندگی اور موت ایمان اور کفر سے متعلق ہے۔ اگر کوئی ایمان سے محروم ہے تو زندگی سے محروم ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر اتنا یقین محکم ہو کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اعمال گواہ ہیں، ایمان تو ایک دعویٰ ہے، میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں الحمدللہ، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب میرا کردار یہ بتائے گا کہ میں واقعی مسلمان ہوں، میرے اعمال یہ بتائیں گے کیا میں واقعی مسلمان ہوں۔ اگر تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہوں، مسلمان ہوں، اور اگر میں نے اتباع رسالت سے روگردانی کی تو میرے اسلام کی گواہی مشکوک ہو جائے گی، گواہ ثابت قدم نہیں رہے گا۔ پھر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب یہ سارا کچھ کیا دھرا، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، سوچنے پر اللہ کریم نے بڑی رحمت فرمائی امت مرحومہ پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر برائی سوچتا بھی ہے اور پھر اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ سوچ اللہ معاف فرما دے، لیکن اگر نیکی سوچتا ہے اور پھر کسی وجہ سے کر نہیں سکتا تو اس نیکی کی سوچ پر اللہ کریم اجر دیتے، یعنی بدی کا خیال آ گیا لیکن برائی کی نہیں، صادر نہیں ہوئی، تو اس خیال کو، اس سوچ کو اللہ معاف فرما دیتے۔ لیکن نیکی کے لیے سوچتا ہے، کسی غریب کی مدد کا سوچتا ہے، کسی بیمار کی مدد کا سوچتا ہے، اور نفلی عبادت کا سوچتا ہے، اپنے لیے بہتر انسان بننے کا سوچتا ہے، اور پھر کسی وجہ سے کر نہیں پاتا تو نیکی کی سوچ پر بھی اجر نصیب ہوتا ہے۔ یہ ساری برکتیں ہیں ایک ہستی کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس سے اگر ہم محروم رہے، دنیا میں اندھے ہو گئے، روح کی تربیت نہ کی، صرف مادی وجود کو پالتے رہے، وہی غالب آ گیا، مادی نگاہ ہی انتخاب کرتی رہی، سونا چاندی، خوبصورت چیزیں، دولت، گاڑیاں، اور ہم جائز ناجائز ہر طریقے سے جمع کرتے رہے تو یہ تو سب کچھ رہ جائے گا، کتنا کوئی ساتھ لے جائے گا۔ لیکن وہاں جا کر یہ سارا کردار سامنے آ جائے گا، اور فرمایا روز حشر ایسا دن ہے کہ بھلا کیا کسی نے یا برا کیا، ایک ایک چیز وہاں سامنے آ جائے گی، اور پھر اس دن برائی کرنے والا یہ تمنا کرے گا کہ یہ جو کچھ میرے سامنے ہے، کاش اس میں اور مجھ میں دوریاں حائل ہو جائیں، اور زمانوں کی دوریاں حائل ہو جائیں، اور میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن اس دن وہ عمل کا دن نہیں ہے، وہ نتائج کا دن ہے۔ اب اس دن کسی کو فرصت نہیں ہوگی کہ اس برائی کو دور کر سکے اور نیکی کو قریب لا سکے۔ آپ دیکھتے ہیں بچے سال بھر پڑھتے ہیں، پھر ان کا امتحان ہوتا ہے، پھر ایک دن ہوتا ہے کہ نتیجے سنائے جاتے ہیں۔
اب جب نتیجہ سنایا جا رہا ہو تو کوئی یہ آرزو کرے کہ مجھے فرصت مل جائے تو میں اب یہ مضمون بڑا یاد کر لوں گا، تو وہاں تو فرصت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا نتیجہ سامنے آنا ہے، وہاں کام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ سو فرمایا روز حشر عالم یہ ہوگا کہ دنیا میں تو بندہ ہرس میں آ کر بھاگ بھاگ کر برائی لپک لپک کر کرتا ہے، وہاں یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے برے کردار میں اور میرے درمیان کوسوں دوریاں ہو جائیں اور یہ مجھ سے دور چلا جائے۔ فرمایا اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی عظمت سے، اپنی عظمت کا خیال رکھنے کی ہدایت فرماتا ہے، اس بات سے ڈراتا ہے کہ ایک عاجز مخلوق ہو کر مالک الملک کی نافرمانی نہ کرو، اتنی جرأت نہ کرو۔ کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے کہ ایک عاجز مخلوق ہو کر ہر دم سانس لینے کا محتاج، پلک جھپنے کا محتاج، دیکھنے سننے کا محتاج، زندہ رہنے کا محتاج، کھانے پینے کا محتاج، ہوا اور ہر پانی کا محتاج، ہر طرف احتیاج ہی احتیاج ہے، اور رب العالمین کی ہستی ہے جو سب کی ضرورتیں پوری فرما رہا ہے، اور اسی سے بگاڑ مت بناؤ، اس کی ذات کا ایک احساس، ایک عظمت دل میں رکھو کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اگر تم اللہ کی عظمت کا احساس رکھو تو وہ تو لوگوں سے درگزر کرنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر مہربانی کر کے خوش ہوتا ہے، اپنے بندوں پر کرم فرما کے خوش ہوتا ہے، اپنے بندوں سے اگر خطا ہو جائے تو وہ توبہ کریں تو ان کے لیے باب رحمت کھلا ہے، باب توبہ کھلا ہے، وہ انہیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تو اتنا کریم ہے کہ کتنے بھی دور چلے جاؤ تو ایک دفعہ خلوص دل سے یہ اقبال کر لو کہ اللہ میں غلط کر رہا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما، میں تیری اطاعت کروں، تو وہ آدمی کو اپنے پاس لے آتا ہے، وہ دوریاں ختم کر دیتا ہے، وہ لفظ سے معاف فرما دیتا ہے۔ جب اتنا وسعت ہے، اتنی وسعت ہے اس کے کرم میں، اور اتنی اس کی جود و سخا وسیع تر ہے، تو پھر بڑا ہی کوئی محروم القسمت انسان ہے کہ جو پھر بھی جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہے، اور پھر بھی برائی پہ بضد ہے اور توبہ کر کے رجوع اللہ نہیں کرتا۔ اب توبہ کیا ہے اور رجوع اللہ کیا کیا جائے اور اللہ کو کس طرح راضی کیا جائے؟ اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اگر تمہیں احسانات الہی یاد ہیں، تو جو بھی ضرورت میں کام آتا ہے، جو بھی مشکل میں ہاتھ تھامتا ہے، جو کوئی بھی ہماری ضرورت وقت مدد کرتا ہے، ہم اسے کتنا اچھا سمجھتے ہیں۔ اور ایک ایسی ہستی جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا اور پھر ہمیں نہ صرف حیات دی، بے پناہ نعمتیں دیں اور بے شمار نعمتیں نچھاور کیے جا رہا ہے، پل پل اس کا احسان ہے، بھلا اس سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ جو ہمارے جیسا انسان کسی مشکل وقت میں ایک ضرورت پوری کر دیتے ہیں، ہم اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ بہت بہترین بندہ ہے، میرا بہت اچھا، میرا بڑا مہربان ہے، ہم ساری عمر اس کے ممنون و مشکور رہتے ہیں۔ اور وہ ہستی جس نے عدم سے وجود دیا، بے پناہ صلاحیتیں دیں، بے پناہ نعمتیں ہمارے ارد گرد بکھیر دی، ہمیں عزت دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں گھر دیا، ہمیں زندگی اور حیات دی، اور بے شمار نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں وہ ہمیں عطا کیے جا رہا ہے، مسلسل کیے جا رہا ہے، بھلا اس سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ اور اگر یہ احساس زندہ ہے، ضمیر میں یہ بات زندہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ضمیر میں زندہ ہے تو بڑا آسان سا راستہ ہے، فاتبعونی، میرے نقوش کف پا پہ چلتے چلے آؤ، بالکل سیدھا سا راستہ ہے۔
کوئی اس میں الجھاؤ نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہر آدمی کے لیے قابل عمل ہے۔ آپ نے زندگی اس انداز میں گزاری کہ جس میں غریب سے غریب تر اور مزدور اور فقیر بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک عام آدمی سے لے کر حضور نے اجرت پر بھی بکریاں چرائیں، اب اس سے زیادہ کم تر درجہ کیا ہوگا انسانیت میں اور معاشرے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اجرت پر بھی بکریاں چراتے تھے۔ ایک کتاب ہے محمد الرسول اللہ، ایک مصری عالم نے لکھی ہے۔ جب آپ حضرت ابو طالب کے پاس تھے، چچا کے پاس تھے، تو فرماتے ہیں کہ ابو طالب کثیر العیال تھے، بہت سی اولاد تھی ان کی، اور ایک ٹانگ سے معذور تھے، ایک ٹانگ لنگڑی تھی، سفر کم کر سکتے تھے، کاروبار کم کر سکتے تھے، تو مفلوق الحال تھے، غریب تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ اکثر لکھ تو یہ دیتے ہیں کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، لیکن بات حق یہ ہے کہ اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر بکریاں چرا کر اجرت چچا کو ابو طالب کو دیتے تھے۔ اس اجرت پر بکریاں چرانے کی مزدوری سے لے کر ریاست اسلامیہ کے سربراہ تک نقوشے کف پا بکھرے ہوئے۔ تجارتی قافلوں کے ہم رکاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفراز فرمایا، تجارتی قافلوں کو اپنی ہمراہی سے حضور نے تجارت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، حضور نے عبادت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کہیں، ظلم سہے اور حق پر قائم رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے لالچ پیش کیے گئے۔ اہل مکہ نے کہا کہ آپ نے ہمیں ایک نیا مذہب کھڑا کر کے پریشان کر دیا ہے، اور ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اہل مکہ مذہب کے خلاف نہیں تھے، وہ اس بات سے خفا نہیں تھے کہ آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، آپ مانو اللہ ایک ہے، اس بات سے خفا تھے کہ ہمارے بتوں کو جھوٹا کیوں کہتے ہو۔ اس بات سے خفا نہیں تھے کہ آپ نماز پڑھتے اور ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، چونکہ مکہ مکرمہ میں تو کم و بیش دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے موجود تھے، بے شمار مذاہب تھے، ہر کوئی اپنا اپنا کرتا تھا، کوئی بتوں کو پوجتا تھا، کوئی جنوں کو پوجتا تھا، کوئی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی آگ کو پوجتا تھا، اور کوئی عیسائی تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی کسی کو بھی نہیں مانتا تھا۔ یہ سارے نظریات مکہ مکرمہ میں اس لیے موجود تھے کہ ان لوگوں کی معیشت ہی سفروں پر منحصر تھی، تجارتی سفر کرتے تھے، دنیا کے گوشے گوشے میں جاتے تھے، ہر طرف سے کسی نہ کسی نے کوئی مذہب اختیار کیا اور وہ لے آئے، اور مکہ میں تو بے شمار مذاہب تھے، لیکن معاشرت جو تھی، جو رہن سہن تھا، وہ جو انہوں نے اپنی ایک کمیٹی تشکیل دے رکھی تھی، جو اپنے سردار بنا رکھے تھے، وہ سارا جو معاشرتی ڈھانچہ تھا وہ اس کے تابع تھا۔ ہر مذہب کے ماننے والا معاشرتی ڈھانچے کا حصہ تھا، رہن سہن ان کا، خرید و فروخت، وہ سود کھاتے تھے، یا انہوں نے پیشہ ور عورتیں رکھی ہوئی تھیں، یا لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا کر بیچتے تھے، یہ جو بھی قباحتیں تھیں اس سے روکتا کوئی نہیں تھا، اپنے اپنے مذہب پہ تھے لوگ، لیکن جو معاشرہ تھا اس میں سارے مل جل کر رہتے تھے۔ مطالبہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ تھا کہ آپ اپنے مذہب، کوئی آپ کو مذہب ہے تو آپ اپنا رکھیں، ہمارے مذہب کو غلط نہ کہیں، اور معاشرے میں تفریق نہ کریں۔ جس طرح ہم جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، مسلمان بھی جوا کھیلیں، شراب پئیں، جس طرح ہم پیشہ ور عورتوں کے پاس جاتے ہیں، مسلمان بھی جائیں، جس طرح ہم لوگوں کے بچے پکڑ کر غلام بنا کر بیچ آتے ہیں، مسلمان، یعنی معاشرے میں آپ ہماری سوال اس وقت بھی یہ تھا کہ روشن خیال ہو جاؤ، کلمہ پڑھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو۔ اس تاریکی کو وہ لوگ روشنی کہتے تھے، اور اس کام کے لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ تو جب تنگ آئے، سارے ہیلے کر چکے، تو ایک ہیلا انہوں نے یہ کیا، سرداران مکہ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے 3 باتیں رکھی۔
کہ اگر آپ کے دل میں اس مذہب کے راستے سے اور مذہب کو ذریعہ بنا کر حکمران بننے کا خیال ہے تو آپ مذہب بھی رکھیں، معاشرت میں ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم آپ کو پورے جزیرے عرب کا بادشاہ مان لیتے، ہم تمام قبائل عرب کو جمع کر کے آپ کی حکومت کا اعلان، آپ کو شہنشاہ مان لیتے ہیں، آپ کی حکومت تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو دولت جمع کرنے کا خیال ہے کہ یہ مذہب کے حوالے سے میں دولت مند ہو جاؤں گا اور لوگ مجھے نظر نیاز دیں گے اور پیسے جمع ہو جائیں گے، تو ہم پورے عرب کے قبائل سے اتنی دولت جمع کرتے ہیں کہ عرب میں کسی دوسرے شخص کے پاس اتنی دولت نہ ہو اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کسی سردار کی بیٹی سے یا کسی حسین عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم حاضر ہیں، آپ اشارہ فرمائیں، ہمیں جو ہیلا بھی کرنا پڑا ہم اس خاتون سے آپ کی شادی بھی کرا دیں گے، لیکن آپ معاشرے میں ہماری مخالفت ترک کر دیں۔ معاشرے میں جیسے مل جل کر بے شمار مذاہب میں اور سارے مل جل کر رہتے ہیں، آپ اور آپ کے ماننے والے بھی اسی طرح رہیں۔ آپ ہمارے مذاہب کو غلط کیوں کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس طرح جو شراب پینا ہے یہ حرام، اس درست نہیں ہے، یا یہ بدکاری کرنا درست نہیں ہے، یہ عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگا رکھے ہیں، لوگ پیسے دے کر بدکاری کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یا 2 مہینے 3 مہینے کے لیے سفر پر جاتے تھے تو 2 مہینے کی شادی کر لیتے تھے، 2 مہینے بعد اسے چھوڑ دیتے تھے، اس کے پیسے دیے، 2 مہینے کی شادی کر لی، لے گئے ساتھ، واپس آئے، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس طرح کی قباحتیں، جوا کھیلتے تھے، غریب غربا کو پکڑ کر ان کے بچے بیچ دیتے تھے، غلام در غلام وہ چلتے رہتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے۔ تو اس معاشرے کو آپ نہ چھیڑیں، یہ بڑا روشن خیال اور خوش دل معاشرہ ہے اور اس میں ہر کوئی سمایا ہوا ہے، تو آپ اسے محدود کر رہے ہیں، آپ اس میں تنگی دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب عالی یہ تھا کہ یہ جو کچھ تم نے کہا یہ تو تمہارے بس میں ہے، تم کر سکتے، جو تمہارے بس میں نہیں ہے اگر تم وہ بھی کر گزرو کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دو اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو، اگر تم یہ بھی کر گزرو تو اللہ کی قسم میں اللہ کی بات کہتا رہوں گا، تمہارے روکے نہیں رکوں۔ جو کچھ مجھے میرا رب حکم دیتا ہے میں وہ سناتا رہوں گا، مجھے تم سے دشمنی نہیں ہے، مجھے تم سے محبت ہے، تم سمجھ نہیں پا رہے، تم تباہی کی طرف جا رہے ہو، جسے تم روشنی کہتے ہو یہ ظلمت ہے، یہ اللہ کی ناراضگی میں روشنی نہیں ہے، بے حیائی میں روشنی نہیں ہے، فحاشی میں روشنی نہیں ہے، بظاہر تمہیں چکا چوند نظر آتی ہے، لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ اندھیر ہو رہا ہے بجلی کی روشنی میں، یہ سب کچھ اندھیر ہے۔ تو فرمایا میں تو اللہ کی بات کرتا رہوں گا، اور امت کو فرمایا کہ تم اگر اللہ کے احسانات کا احساس تمہارے اندر زندہ ہو گیا ہے، فاتبعونی، میرے نقوش کفے پا پہ چلو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کریم نے حکم دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے حبیب اعلان فرما دو۔ ایک بہت مشکل مسئلہ تھا کہ ہم دار دنیا میں ہیں، اللہ کو مانے بھی تو ایمان بالغیب ہے، اس دنیا میں دنیا کی اس نگاہ سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ مادی ہے، مخلوق ہے، اور اس میں اتنی وسعت اللہ نے دی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو اسے وسعت دے دے اور قیامت کو دے دے گا، مومنین اللہ کی جمال کا نظارہ کریں گے، لیکن وہ عالم دوسرا ہوگا، نگاہ جو ہے وہ وہاں فرمایا تمہاری نگاہ فولادی بنا دی ہے، مضبوط بصر کل یوم حدید، آج تمہاری نگاہ کو فولادی قوت دے دی ہے، تو وہ عالم دوسرا ہوگا۔ یہاں دیکھا فرشتے نظر نہیں آتے، آخرت نظر نہیں آتی، جنت دوزخ سامنے نہیں ہے،
تو اگر یہ سب چیزیں سامنے تو ہوتی تو پھر کس کی جرت تھی کہ جنت کو چھوڑ کر دوزخ کی طرف سفر کرتا؟ امتحان ہی یہی ہے کہ ان سب چیزوں کی حقیقت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع فرما دیا۔ اب بات اعتبار کی ہے، جسے ہم ایمان بھی کہتے ہیں، یہ اعتبار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جسے حضور پر اعتبار آ گیا اور اس کے دل میں یہ تمنا جاگ اٹھی کہ میرا زندگی کا سفر اللہ کی رضا کی جانب ہو، اللہ کی خوشنودی کی جانب ہو، جنت کی جانب ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچوں، آخرت کے عذابوں سے بچوں، آخرت کی تباہی سے بچوں۔ تو وہ کیا کرے؟ چونکہ یہاں تو قدم قدم پر کہیں لین دین ہے، کہیں معاملات ہیں، کہیں رشتہ داری ہے، کہیں خرید و فروخت ہے، کہیں لڑائی بھڑائی ہے، کہیں زراعت کھیتی باڑی ہے، کہیں مزدوری ہے، کہیں ملازمت ہے۔ زندگی کے اتنے جھمیلے ہیں کہ ہر لمحے ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم سو جاتے ہیں تو سونے تک، آنکھ لگنے تک ہمارا دماغ کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہوگا، وہ کیا ہوگا، فلاں ناراض ہو گیا، فلاں سو جاتے ہیں، بدن سو جاتا ہے تو دماغ پھر بھی خوابیں ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا، یہ اس قدر ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ کسی نہ کسی کام کی نظر ہو رہا ہے۔ اس سارے جھمیلے میں یا رسول اللہ ہم ہر قدم پر کیا فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ فرمایا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں اس میں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں عظمت الہی کا احساس و ادراک نصیب ہوا ہے، فاتبعونی، تو میرا اتباع کر۔ میں نے بھی زندگی گزاری ہے، ایک وہ ہستی جو باعث تخلیق کائنات ہے، ایک وہ ہستی جو انبیاء اور رسل کی امام ہے، ایک وہ ہستی فرشتے جس کے در کے دربان ہیں، ایک وہ ہستی کہ جس کا قدم جہاں پڑ جائے حیات آفرین ہے، جس کے خاک پا بھی حیات آفرین ہے، ایک وہ ہستی کہ اللہ کے بعد کائنات کی ساری ہستیوں سے بزرگ و برتر ہے۔ فرمایا اس عظمت کے ساتھ، اپنی اس بلندی مقام کے ساتھ، پوری کائنات میں اللہ کے بعد بزرگ تر ہونے کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، میں نے مزدوری کی ہے، میں نے ملازمت، اجرت پر تجارتی قافلے، یہی ملازمت ہوتی ہے نا کہ یہ کام کر دو اور اتنے پیسے لے لو۔ حضور نے اجرت پر تجارتی قافلے چلائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ 13 سالہ حیات مبارکہ جو مکہ مکرمہ میں گزری، اس میں دیکھ لیں دنیا کا کون سا دکھ کا پہاڑ ہے جو محمد الرسول اللہ پر نہیں ٹوٹا۔ اور 10 سالہ حیات مدنی میں جہاں آ کر ریاست اسلامی کی بنیاد بنتی ہے اور حضور سربلائے سلطنت بھی ہیں، 10 سال میں 84 کم و بیش 84 یا 86 غزوات و سرایا ہیں، یعنی 86 یا 84 ملکی جنگیں ہیں۔ ایک نئی ریاست بن رہی ہے، اس میں ایک الف سے یہ تک ایک نیا نظام بن رہا ہے، قوانین نئے بن رہے ہیں، عدلیہ نئی بن رہی ہے، اور سارا کچھ فوج نئی بن رہی ہے، سارا نظام زندگی کا، زمینوں کا، پیمائش کا، ملکیت کا، لین دین کا، کاشت برداشت کا، مالک مزارع کا، مزدور اور مالک کا، سارے رشتے جو ہیں وہ سارے جو پہلے سے آ رہے تھے وہ ختم کر دیے گئے، اور پورا ایک نیا نظام دیا جا رہا ہے، اور وہ نظام نافذ العمل ہو رہا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اس حکمران کی مصروفیات کا کیا عالم ہوگا جو ریاست کا الف سے لے کر یہ تک پورا ایک نیا نظام متعارف کرا رہا ہے۔ شادی بیاہ کے، مرنے کے، جنازے کے،
خرید و فروخت کے، جنگ و صلح کے، زندگی کے سارے معاملات کے بنیادی اصول اور بنیادی ڈھانچہ ہی اس معاشرے میں ایک نیا متعارف کرایا جا رہا ہے۔ لوگ برسوں جس انداز سے جیتے آ رہے ہیں، جس انداز سے لین دین کرتے آ رہے ہیں، وہ بدلا جا رہا ہے اور ایک نیا نظام نافذ ہو رہا ہے، اور اس پر 10 سال کی کم مدت میں 84 جنگیں ہیں جو ملک کو ملکوں کے ساتھ لڑنا پڑی۔ آپ نے تو ایک جنگ 65 کی دیکھی اور پھر 71 میں ہمارا برکس نکل گیا۔ ان 2 جنگیں ہم نے لڑی، اور دونوں 65 والی بھی کچھ دن تھی، ہفتہ تھی یا 1.5 ہفتہ تھی، اور 17 دن 71 والی تھی، اور 10 17 دن کی جنگوں میں ایک ایسے ملک کا جسے بنے 60 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کمر سیدھی نہیں ہو رہی۔ اس حکمران کو دیکھیے جس کے 10 سال کے عرصے میں 84 جنگیں بھی شامل ہیں، نیا نظام بھی متعارف کرایا جا رہا ہے، معاملات بھی طے ہو رہے ہیں، عدالتیں بھی نئی بن رہی ہیں، فیصلے بھی ہو رہے ہیں، مقدمات کی شکل بھی نئی بن رہی ہے، وکالت بھی ہو رہی ہے، زندگی کا ہر کام ایک نئے سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کف پا مزدور سے لے کر ایک سلطان تک، ریاست کے حکمران تک، ہر جگہ نقش کف پائے محمد الرسول اللہ موجود ہے۔ تاجر کے لیے موجود ہے، آجر کے لیے موجود ہے، مزدور کے لیے موجود ہے، عالم کے لیے موجود ہے، ان پڑھ کے لیے موجود ہے۔ اور کیا وسعت نظر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے ماننے والا آج 14 صدیاں بعد بھی، 1400 سال کی مسافت کے بعد بھی کسی چرواہے ان پڑھ سے پوچھیں تو اسے بھی پتا ہے قیامت بھی ہے، آخرت بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، جانتا ضرور ہے۔ ہوتی ہے قابلیت شاگردوں میں، ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، لیکن استاد نالائق ہو تو قابل شاگرد بھی نالائق ہو جاتے ہیں، اور استاد قابل ہو تو نالائق شاگرد بھی قابل ہو جاتے ہیں، انہیں بھی پڑھنا آ جاتا ہے۔ یہ پڑھانے والے کا، معلم کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایسے سبق یاد کرایا کہ صدیاں بیت گئی، جاہلوں اور ان پڑھوں کے دل میں بھی گڑا ہوا ہے اور بھولتا نہیں ہے۔ یہ کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کا۔ جس ہستی کے اسباق اتنا گہرا اثر رکھتے ہیں کہ قیامت تک یہ پڑھائے ہوئے اسباق محمد الرسول اللہ کے چلتے رہیں گے، دین ختم نہیں ہو۔ جب تک دنیا آباد ہے تب تک آپ کی تعلیمات چلتی رہیں گی۔ تو فرمایا میری زندگی تو آسان ترین بھی ہے، فاقہ اگر تجھے ہے تو فرمایا میرے پیٹ کو دیکھ، میری ذات کو دیکھ، کائنات جس کی خاطر بنی ہے میں فاقے کرتا ہوں۔ تیری غربت ہے تو میرا لباس دیکھ، تجھے تنگی ہے تو مجھ پر جو تنگیاں کفر کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے آئیں ذرا ان کا اندازہ کر، شیب ابو طالب میں جھانک کر دیکھ، مکہ مکرمہ کو دیکھ، تو کیا اللہ کے حبیب نے ان مشکلوں سے، مصیبتوں سے، فاقوں سے تنگ آ کر سمجھوتا کیا تھا؟ پھر تو جب حضور کا امتی کہلاتا ہے تو قدم قدم پر سمجھوتے کیوں کرتا ہے؟ کسی سے ڈر کر، کسی لالچ میں آ کر۔ 2 ہی باتیں ہوتی ہیں، یا آدمی کسی سے خوفزدہ ہو کر غلط راہ پہ نکل جاتا ہے یا کسی لالچ میں آ کر نکل جاتا ہے۔ فرمایا لالچ کی بھی مشرکین مکہ نے پیشکش کرنے کی حد کر دی اور ظلم کے بھی پہاڑ توڑ کر دیکھ لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال کی خاک کو بھی نہ پہنچ سکے۔ جن لوگوں نے حضور پر ایمان لایا وہ کیسے عجیب لوگ تھے کہ سارا زور صرف کرنے کے بعد کسی ایک سے کے منہ سے جھوٹے طور پر بھی حضور کی تردید نہ کروا سکے، ایک ایک لمحہ۔ تو فرمایا تمہیں اگر
کامیابی چاہیے، دنیا میں بھی عزت و سربلندی چاہیے، آخرت میں بھی آرام چاہیے، زندگی میں آسودگی چاہیے، فاتبعونی، تو میرے نقوش کف پاک کو اپنے لیے پسند کر لو۔ اب اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جینا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم تو بڑے گناہگار ہیں۔ اب مجھے 70 سال بعد خیال آیا کہ میں حضور کا اتباع کر لوں، تو جو 70 سالوں میں ظلم کی ان کا کیا ہوگا؟ 50 سال بعد خیال آیا کہ جی میں توبہ کر کے حضور کی سنت کے مطابق زندگی اختیار کر لوں، تو جو 50 سالوں میں ظلم کی ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا جب میرا دامن تھامو گے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں۔ جو کر چکے ہو اسے بھول جاؤ، جو تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ کے پاس جو لکھا جا چکا ہے، جب تم میرا دامان رحمت تھامو گے تو تم اس کی رحمت کی وسعت کو نہیں سمجھ سکتے، وہ تمہارا ساری کوتاہیاں معاف کر۔ اب اس سے بڑی رعایت کیا ہوگی؟ انبیاء کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ مشکات شریف کی شرح ہے، مرکات شرح مشکات۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جس قوم کی مشابہت، اس کا معاشرتی ڈھانچہ، اس کی طرح رہن سہن، اس کا کردار اپنائے گا، قیامت کو اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ اس مشکات شریف کی شرح ہے مرکات شریف، تو شرح میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ فرعون کے دربار میں ایک بھانڈ ہوا کرتا تھا جو نقلیں کرتا تھا لوگوں کی اور فرعون کو ہنساتا تھا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا لباس پہن لیتا۔ آپ نے ایک کمبل جیسا ایک بھگل سا ہوتا تھا، اسے درمیان میں سے کاٹ کر وہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا، اور اکثر اوقات اس طرف کانٹے اڑا کر جس طرح پنیں لگائی جاتی ہیں جوڑا ہوا ہوتا تھا۔ ایک دو شاخہ لاٹھی آپ کی ہوتی تھی جو معجزات کا سبب بنی، جس میں بہت معجزات اللہ نے بھر دیے تھے، اور آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس بنا کر ایک دو شاخی لاٹھی لے کر اور ہکلا کر باتیں کرتا تھا اور فرعون کو خوش کرتا تھا، نقلی موسیٰ بنتا تھا۔ صاحب مرکات لکھتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہوا تو وہ شاہی مسخرہ تھا، ساتھ تھا، تو سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مسخرہ کنارے پہ کھڑا ہے۔ حالانکہ اس سے حضرت کو بہت ایذا ہوتی تھی، وہ آپ کی نکالی کرتا تھا اور بے پناہ مذاق اڑاتا تھا۔ تو آپ نے عرض کی کہ بار الہا، فرعون تو تباہ ہوا، اس کا لشکر تباہ ہوا، لیکن یہ جسے آپ نے چھوڑ دیا ہے یہ تو مجھے بہت زیادہ ایذا دیتا تھا اور بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے اس کی باتوں سے، اور اس نے بہت پریشان کیا مجھے، آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تو صاحب مرکات لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ اس کا حلیہ نقل صحیح، لیکن تیرے جیسا تھا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ نقلی موسیٰ اور فرعون کو اکٹھا ڈبو دوں۔ میں اسے عذاب الگ سے دوں گا، لیکن فرعون کے ساتھ میں نے اس لیے غرق نہیں کیا کہ نقلی صحیح، لیکن بنا ہوا تو تیری طرح ہے۔ اگر انبیاء کی عظمت کا یہ عالم ہے تو پھر کوئی جو محمد الرسول اللہ کی ادائیں اپنا لے، اس کا عند اللہ کیا مقام ہوگا؟ اس لیے فرمایا قرآن نے طے کر دیا، فیصلہ دے دیا کہ تم دامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لو، فاتبعونی، میرے نقوش کف پاک کو حرز جاں بنا لو، میری طرح جینا شروع کر دو، میری طرح حلال کمانا، جو میرا حکم ہے، جس طرح میں نے زندگی گزاری تم اس طرح میرے نقوش کف پاک کو اپنا لو، تو جو کچھ کر چکے ہو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر۔ واللہ غفور الرحیم، کی یقیناً اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے اور اتنا رحم کرنے والا ہے کہ تم اس کی بخشش، اس کی رحمت کا اندازہ نہیں، کہ وہ بہت بڑا رحم کرنے والا، بہت بڑا بخشنے والا ہے۔
اور فرمایا انہیں فرما دیجئے قل اطیعوا اللہ والرسول، تمہارے پاس اس کے سوا دوسرا راستہ بھی نہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ کی عظمت کا احساس دل میں لاؤ، اللہ کے حبیب سے پیار کرو اور اللہ کے رسول کی غلامی کرو، اطاعت کا راستہ اختیار کر لو۔ اس کے علاوہ اس کے باہر جو کچھ ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اس راستے سے اعراض کیا، اگر تم نے اتباع رسالت کو اہمیت نہ دی، اگر تم نے حضور کی پیروی چھوڑ دی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو پھر ایسے انکار کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، پھر غضب الہی تمہارا مقدر بن جائے گا، کیونکہ حضور کے دامان رحمت کو چھوڑ دینا ہی کفر ہے۔ کفر کا اصلی معنی جو ہے وہ ہے ناشکری، عدم احساس جو ہے اللہ کی نعمتوں کا، اور اللہ کا شکر نہ کرنا جو ہے یہ کفر بن جاتا ہے، اور گناہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ہر گناہ کفر کی طرف لے کر جانے والا ہوتا ہے، اور اگر بندہ گناہوں کے راستے پہ مسلسل چلتا رہے تو ایک لمحہ آ جاتا ہے کہ جب ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اور کافر ہو کر اٹھتا ہے۔ آج کے معاشرے میں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ باپ نیک بھی ہے، خالص اور کھرا سچا مسلمان بھی ہے، اور اسی کے گھر میں اسی کی اولاد میں 5-6 نئے عقیدے پیدا ہو جاتے ہیں، ہر بندہ ایک نیا عقیدہ اپنا لیتا ہے، کوئی کسی فرقے میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی میں۔ کیوں؟ جب آدمی ایمان سے فارغ ہوتا ہے تو وہ کٹی ہوئی پتنگ بن جاتا ہے، پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ کسی بجلی کی تار سے اٹک گیا، یا کسی بجلی کے کھمبے سے اٹک گیا، یا کسی جھاڑی سے اٹک گیا، یا کسی کیکر سے اٹک گیا، یا کسی صحرا میں گر گیا۔ جب ایمان سے گیا تو پھر جتنے گمراہ فرقے ان میں کسی میں چلا جائے اس کی کس کو پرواہ ہے؟ الکفر ملت واحدہ، حضور فرماتے ہیں دنیا بھر کا کفر ایک ہی قوم ہے، ایک ہی ملت۔ تو جس کی پتنگ کٹ گئی، ایمان کی ڈور کٹ گئی، وہ کس کفر میں جاتا ہے اس کی پھر کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے ہم آج دیکھتے ہیں کہ ایک ایک گھر میں اتنے بندے نہیں ہیں جتنے عقیدے آ گئے، اور جتنے نئے نئے مذاہب داخل ہو گئے، اور جتنے نئے نئے تماشے بن گئے۔ اس سارے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گناہ اور برائی بندے کو ایمان سے دور لے جاتی ہے اور کفر میں جا گراتی ہے۔ آپ نے کسی بندے کو خلوص نیت سے نیکی کرتے کرتے گمراہ ہوتے نہ دیکھا ہوگا۔ جو بظاہر نیک نظر آتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں وہ بھی اتباع رسالت نہیں کرتے، بلکہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطانی وظائف اور اوراد و اعمال اور لوگوں سے پیسے لینے کے چلے اور وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، اور بظاہر بڑے ہمیں پارسا نظر آتے ہیں، کیونکہ نیکی سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ نیکی سے تو اللہ کی اطاعت کی توفیق ارزاں ہوتی ہے۔ یہ جو عقیدے کی خرابی ہے یہ نتیجہ ہوتا ہے برائی کا، اور جو نئے نئے لوگ نئے نئے عقیدوں میں جا رہے ہیں، آپ ان کی زندگیاں دیکھیں تو ان کی گناہ کی شامت انہیں وہاں لے گئی۔ سو یہاں فیصلہ کر دیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان رحمت تھام لو اور اطاعت کی راہ اپنا لو تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور معاذ اللہ بدقسمتی سے کسی کو یہ احساس نصیب نہ ہوا اور اس نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دی، فرمایا پھر یہ بات یاد رکھو، اللہ پھر ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اسے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جہنم کے کس گڑھے میں گر رہے ہیں، پھر اسے کوئی اللہ بھی ان جو اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ بھئی دیکھو، ہم سے 1 روپیہ بھی گر جائے تو ہم اس جگہ کو کھود ڈالتے ہیں اور پھر کر تلاش کرتے ہیں یہاں میرا 1 روپیہ گرا۔ کبھی ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ یہ کام مجھ سے خلاف سنت ہو گیا، یہاں ایک میری سنت ضائع ہو گئی، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا چھوٹ گئی، اب کر تو میں چکا ہوں
اسے تلاش تو کروں، توبہ تو کروں، اللہ سے دعا تو کروں، بیٹھ کر درود شریف پڑھوں، تلاوت کروں، سجدے دو نفل ہی پڑھ لوں، دعا کروں اللہ مجھ سے سنت چھوٹ گئی تھی، میرے حال پہ رحم فرما، میری یہ کمی دور فرما دے، آئندہ مجھے ایسے نقصان سے بچا۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ احساس ہوتا ہے؟ اگر ہم ایک دن کا ایک چارٹ بنا لیں، صبح اٹھنے سے رات سونے تک جو کچھ کرتے رہیں وہ لکھتے جائیں، اور رات کو ہم اسے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ میں نے دن میں کتنی سنتیں پامال کی۔ اور جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو پامال کر کے گزر جاتے ہیں، سنتوں کا قتل کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے ایسے بندے اچھے نہیں لگتے، ایسے بندوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، پھر وہ جہاں جائیں جیسے تباہ ہو جائیں اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کریم سے دعا کیا کیجئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو تلاش کیا کیجئے۔ یہ وہ نعمت ہے جو دو عالم میں سرفرازی عطا کرتی ہے، جو دو عالم میں سکون مہیا کرتی ہے، جو دو عالم میں عظمت مہیا کرتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں حضور کا اتباع نصیب فرمائے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ زندہ رکھے، نیکی پر موت دے اور حشر میں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔